اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام مصدق مام الکائنات کو ماہ میلاد مہدی موعود علیہ السلام کی دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان 14 دنوں میں اس حقیر زادے فخیر زادے سید یعقوب سروش محمودی کی جانب سے سیرت امامنا علیہ السلام پر ڈالی جانے والی روشنی کو اللہ تعالیٰ ضرور شرف قبولیت بخشے گا۔ میں نہ تو عالم ہوں اور نہ ہی مفکر ہوں، لیکن میری ہمیشہ یہی کوشش رہے گی کہ ہمارے اسلاف کے تحریر کردہ کتابوں کے حوالے سے سیرت امامنا علیہ السلام کو آپ کے گوشے گزار کر سکوں، تاکہ نوجوان نسل کو سیرت امامنا علیہ السلام سے واقفیت حاصل ہو۔ چونکہ قوم مہدویہ میں بڑے بڑے علماء، فقہا، مصنفین اور مفکرین کی ایک کثیر تعداد موجود ہے اور میں ابھی دور طالب علمی میں ہوں، لہٰذا اگر بیان سیرت مہدی موعود علیہ السلام کے دوران مجھ سے کوئی لغزش کوتاہی ہو جائے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی حوصلہ افزائی میرے حصول علم کی کاوشوں کو یقیناً پروان چڑھائے گی۔ عرض کرنا یہ ہے کہ حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام دنیا میں ایسے وقت پر مبعوث فرمائے گئے ہیں جب انسانیت دین حق سے بے بہرا اور دین کو اپنے مطابق اپنائے ہوئی تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ خالق کائنات نے جس منشا اور مقصد کے تحت دونوں عالموں کی تشکیل عمل میں لائی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس دین اسلام کی بنیادیں ڈالی گئی تھیں اور اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نافذ کردہ شریعت میں پیدا شدہ خلا کو دور کرنے کے لیے بحکم اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا نزول لازمی ہو گیا تھا۔ شرک و بدعت مسلم معاشرے کا عام حصہ بن گئی تھی۔ مزار پرستی اور خانقاہوں کی اجارہ داری دین اسلام پر غالب آ گئی تھی۔ حسب ضرورت فتووں کے ذریعے اللہ اور نبی اللہ کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا۔ ان حالات میں ریاست اتر پردیش کے شہر جونپور کی فضاؤں میں خل جال حق و زحق الباطل کی صدائیں گونجنے لگیں۔ 14 جمادی الاول 847 ہجری کو بی بی آمنہ کے گھر وہ آفتاب روشن ہوا جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کیا۔ پیر کے روز امامنا علیہ السلام کی ولادت باسعادت عمل میں آئی ہے۔ ایک ایسے گھرانے میں آپ کی ولادت عمل میں آئی ہے جس کی چوکھٹ پر وقت کے حکمرانوں کی جبینیں جھکی رہتی تھی۔ آمد امام الکائنات سے قبل ہی گھرانہ سیدنا عبداللہ علیہ السلام اپنی ایمانداری، دیانتداری اور خدا پروری کے لیے سارے عالم میں مقبول تھے۔ امامنا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے قبل ہی آپ کی والدہ محترمہ کو دوران حمل ہی شکم مبارک سے بارہا یہ صدائیں سنائی دینے لگی تھیں کہ مہدی حق ہے، مہدی حق ہے۔ یہ وہی ذات اقدس علیہ السلام ہے جس کا وعدہ اللہ اور نبی اللہ نے کیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی میری اہل بیت سے ہوں گے۔ امامنا علیہ السلام کی ذات اقدس معمور من اللہ مبین کلام اللہ ہے اور امامنا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی آئے گا جو میرے نقش قدم پر چلے گا، کوئی خطا نہیں کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہے، برف پر سے رینگ کر جانا پڑے تو بھی جاؤ اور مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے اس میں ایک واضح دلیل موجود ہے۔ برف پر سے رینگ کے جانے کا تذکرہ یوں ہی نہیں کیا گیا ہے، منشاء خداوندی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور حاسدین اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ عالم عرب سے جونپور اگر کسی کو آنا پڑے تو بے شک برف پر سے رینگ کر ہی آنا پڑے گا۔ حضور امامنا علیہ السلام کی ذات اقدس سراپائے معجزہ ہے۔ امامنا علیہ السلام
عام بچوں کی طرح دنیا میں مبعوث نہیں فرمائے گئے تھے۔ آپ کی ولادت کے ضمن میں بے شمار معجزات تاریخی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں۔ حضرت شیخ دانیال ذکر الہی میں اپنے مریدین کے حلقہ بگوش ہیں۔ آپ کی عین ولادت کے موقع پر آسمان چمک اٹھا، فضاؤں میں قل جاء الحق و زہق الباطل کی صدائیں گونجنے لگیں، صنم خانوں میں بیٹھے خود ساختہ معبود اوندے منہ گرنے لگے۔ حضرت شیخ دانیال نے بے ساختہ کہا کہ کسی اللہ والے کی ولادت باسعادت عمل میں آئی ہے۔ آپ نے دریافت کرنا شروع کیا اور اسی مشقت میں حضرت شیخ دانیال حضرت عبداللہ علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ خاتم ولایت محمدیہ مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت باسعادت عمل میں آئی ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ دانیال اکثر آپ علیہ السلام کی کیفیت لینے آیا کرتے تھے۔ حسب عادت حضرت شیخ دانیال ایک مرتبہ حضرت عبداللہ علیہ السلام سے امامنا علیہ السلام کا حلیہ مبارک دریافت کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مولود و مسعود روشن پیشانی، بلند بینی، پیوست آبرو اور گندمی رنگ ہیں، اور ان کے علاوہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس فرزند دلبند کے پشت مبارک پر دونوں شانوں کے درمیان مہر کی شکل میں ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ حرکات و سکنات نہایت ہی شریف ہیں، نیک خلق، کم گو، راست بیاں اور شیریں زباں ہیں۔ اتنا سب سننے کے بعد حضرت شیخ دانیال نے جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ مہدی آمد۔ اللہ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں امامنا حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے زمرے میں شامل کرتے ہوئے دوزخ کی آگ سے محفوظ رہنے کا ذریعہ فراہم کیا ہے اور اپنے دیدار سے مشرف ہونے کا طریقہ اور سلیقے سے بھی نوازا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز وراثت میں ہمیں ملتی ہے اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی، اور آج یہی حال ہمارا ہے۔ بیجا رسومات میں مبتلا ہونا، ادب و احترام سے بے بہرا اور مرشدین اکرام کی تعظیم و تکریم سے گریز، یہ تمام نشانیاں ہمیں دین و ایمان سے دور لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ آج امامانہ علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنے کا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ہمارے مرشدین اکرام ہیں۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ترک دنیا کے فلسفے کو اگر تابعین اور طبع تابعین کے بعد کسی نے عملی جامہ پہنانے کا کام کیا ہے تو وہ ہمارے مرشدین اکرام ہیں۔ آج بھی ہمارے مرشدین اکرام کے آستانوں سے فیض کی وہ ندیاں رواں ہیں جس کو دیکھ کر دیگر اقوام رشک کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ چیزیں وراثت میں ملی ہیں، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کی حفاظت کرنے کی جستجو کرتے ہیں۔ ترک دنیا، عزلت الخلق، ذکر دوام، یہ فرائض ولایت ہیں جن کو بڑی ہی آسان طریقے سے امامنا علیہ السلام حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں ترک دنیا اور دیگر فرائض ولایت پر بات کی جائے گی۔ چونکہ میلاد خلیفۃ اللہ معمور من اللہ مبین کلام اللہ حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے ضمن میں اس حقیر زادے اور فقیر زادے کی یہ کوشش رہے گی کہ جن تعلیمات پر امامنا علیہ السلام نے عمل پیرا ہونے کی تلقین کی تھی اور آج بھی ہمارے مرشدین اکرام اور فقراء اعظام اس پر عمل پیرا ہیں، میں ان تمام تعلیمات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں سے اجتناب کریں جن کا ہمیں شریعت محمدی اور فرائض ولایت میں منع کیا گیا ہے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی جستجو کریں جن کو اللہ، رسول اللہ اور مہدی مراد اللہ نے تلقین کی ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو کافی مشقتیں جھیلنی پڑی۔ اس وقت کے مسلمانوں نے اپنوں کو ہی کاہن، مجنون، یہاں تک کہ اپنے مذہب سے پھر جانے والا تک کہہ دیا۔ اسی طرح گروہ مہدویہ کے ابتدائی دور سے آج تک بھی فتوے جاری کیے جاتے ہیں، ہمارے عقائد پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں کافر تک کہہ دیا۔ لیکن ایسے فتووں کا مدلل جواب ہمارے اجداد نے دیا ہے، لیکن دین حق کی سرخروئی حاسدین کو ہضم نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دعوی مہدی برحق میں یہ واضح کر دیا ہے کہ
میں کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہوں. میرا مذہب کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. بہت ممکن ہے کہ عقائد کی بنیاد پر میری ان ویڈیوز پر بھی سوالات اٹھائے جائیں گے. میں کوئی عالم فاضل تو نہیں ہوں، لیکن گروہ مہدویہ کا ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے ان تمام سوالات کا جواب دوں گا جو عقائد کی بنیاد پر مجھ سے پوچھے جائیں گے. جس طرح حضرت سید شہاب الدین طنہا علیہ الرحمہ اور حضرت سید علی اطہر ید اللہ نے حاسد مفتیوں کو جواب دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک سچا گروہ مہدویہ کا عاشق رسول اور مہدی ایسے تمام سوالات کا جواب دینے کا اہل رہے گا. خیر، ان 14 دنوں میں بیانات تو ہوتے رہیں گے، مگر میری حوصلہ افزائی اپنے ناظرین کی توجہ اور تبصرے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل بزم جلیل کو سبسکرائب کرتے ہوئے آپ تمام لوگ میری حوصلہ افزائی کریں. جزاک اللہ خیر.